सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ। मौलाना साहब के धरने की असल वजह क्या है, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और नून लीग और पीपल्स पार्टी आखिर उनके साथ क्यों नहीं मिल रही, इसी को शामिल गुफ्तगू करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। दो चीज़ें, एक तो ये आपने बात कही मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्या मसला है और क्यों वो चल रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो आर्मी चीफ़ की बिजनेसमैन से जो मुलाकात हुई उसकी तफसीलात सामने आ रही हैं और बड़ी स्टार्टलिंग तफसीलात हैं। हम तो पहले ही कह चुके हैं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ़ के दरमियान एक तरह से लड़ाई कराने की साजिश थी। क्योंकि ये इसके जो ताने बाने अब जो साजिश सामने आई है वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो अपने हमायती बिजनेसमैन हैं, जो नून लीग के इक़्तिदार के मौके में फ़ायदा उठाते रहे हैं, बड़ा उन्होंने मुनाफा बनाया, उनसे कहा कि अब आप एक काम करें, आप ताजरों को इकट्ठा करें, बिजनेसमैन को इकट्ठा करें और जाए आर्मी चीफ़ के पास और उनसे कहें कि जनाब ये तो हम लुट गए, बर्बाद हो गए। इक़्तिसादी तरक्की उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप या तो इमरान खान को तब्दील करें या नैब के कवानीन को तब्दील करें, क्योंकि नैब की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे। और मैं आपको एक और भी इंफॉर्मेशन देता हूँ कि इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने ये ड्रामा रचाया गया कि सी पैक के कुछ जो एग्रीमेंट्स थे, ब्यूरोक्रेट्स ने कहा कि हम इन पर साइन नहीं करेंगे। और आप ख़ुद ये तसव्वुर कर सकते हैं कि क्यों कौन कह सकता है प्राइम मिनिस्टर के सामने, जब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करने वाले कुछ ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स उनको इस बात की आशीर्वाद ना दें कि बिल्कुल, क्योंकि वो भी उन ब्यूरोक्रेट्स ने ये कहा जी नैब हमें पकड़ लेगी, हम नहीं कुछ कर सकते, हम नहीं साइन करेंगे। और वो सी पैक के मंसूबे थे। तासुर ये प्राइम मिनिस्टर को दिया कि नैब ने हर चीज़ को सीज़ कर दिया है, नैब के कवानीन को तब्दील करने की ज़रूरत है, नैब के इख्तियारात को ख़त्म करने की ज़रूरत है। यही तासुर आर्मी चीफ़ को देना मकसूद था कि हुकूमत सही काम नहीं कर रही, पॉलिटिकल विच हंटिंग कर रही है। तो मियाँ मंशा साहब जो एक बहुत बड़े नवाज शरीफ साहब के पार्टनर, सपोर्टर, साथी जो भी हैं मुबैना तौर पर एलिजिडली, उन्होंने और बहुत सारे दूसरे जो कारोबारी लोग हैं उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया और आर्मी चीफ़ के पास पहुँचे गुफ्तगू करने के लिए, जनाब कि हम आपको बताना चाहते हैं। तो आगे क्योंकि DGISPR भी एक बहुत ज़हीन आदमी है, मेजर जनरल आसिफ गफूर, तो बजाय इसके कि वो सिर्फ बिजनेसमैन की मुलाकात करवाते आर्मी चीफ़ से, उन्होंने कहा कि हम एक सेमिनार रख लेते हैं, हम एक तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला लेते हैं, उसमें हम गवर्नमेंट को भी बुला लेते हैं, बिज़नेस वाले लोग भी आ जाएंगे, हम भी बैठे होंगे, एक आमने सामने हम इनको मौका फराहम कर देते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक आइनी हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान की फ़ौज बार बार ये कह चुकी है कि हम इस हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि ये आइनी तौर पर इनके पास मैंडेट हासिल है, हम अपनी हदूद से तजावज़ नहीं करेंगे। अब जनाब मैं जो खबरें वहाँ से आ रही हैं, मैं आपको अब जो असल मनसूबा वो यही था कि जनाब जाके आपने दुहाइयाँ देनी है। वहाँ पर बिजनेसमैन गए और स्टेक होल्डर्स, यानी उसमें इक़्तिसादी टीम भी गवर्नमेंट की मौजूद थी, हफीज़ शेख मौजूद थे, बड़े इंटेलिजेंट वो एक ब्यूरोक्रेट हैं और माहिर मईशत हैं। तो जनाब वहाँ पर दुहाई शुरू हो गई। अब वहाँ पर सबसे पहले आप ये अंदाज़ा करें, मियाँ मंशा साहब जिन्होंने इतना माल बनाया नवाज शरीफ साहब के दौर में, उन्होंने रौला डाल दिया जिस तरह कोई कि जी हाय अल्लाह हम लुट गए, दुहाई देनी शुरू कर दी, हम बर्बाद हो गए। जिस पर हफीज़ शेख साहब ने उनसे कहा कि आप कैसे बर्बाद हो गए, माजी में आपका जो रिटर्न है वो होना चाहिए था, यानी मुनाफा आपका 18% होना चाहिए था। ये जो पार प्रोजेक्ट्स हैं इनमें कैपेसिटी के नाम पर एग्रीमेंट करके आपने 60% मुनाफा कमाया। अंदाज़ा लगाएं नवाज शरीफ साहब के ज़माने में मियाँ मंशा साहब और ये सारे बिजनेसमैन जो गए जनरल कमर बाजवा के पास कि जनाब इमरान खान हुकूमत नहीं चलने देता और ये तरक्की नहीं हो सकती मुल्क में अगर ये हुकूमत रही या नैब के ये कवानीन रहे, 60% मुनाफा वो कमाते रहे। ये बताया हफीज़ शेख ने वहाँ जनरल कमर जावेद बाजवा की मौजूदगी में। फिर वहाँ पर देखें अकील करीम डैडी बहुत एक ज़बरदस्त बिजनेसमैन है, फिर एजाज गौहर साहब जो ऑप्टिमा के भी जो प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि शायद अब भी हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा जहाँ मियाँ मंशा साहब ये आप क्या फरमा रहे हैं,
آپ نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے ہمیں ٹیکسٹائل کو آپ نے کارنر کیا اور ہمیں اتنا زیادہ نقصان ہوا. تو وہاں پر پھر اعجاز گوہر اور عقیل کریم ڈیڈی جیسے جو بزنس مین تھے جو پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ ذرا آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ ہو, اور وہ ایف بی آر کے ساتھ ہمیشہ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں, بلکہ ماضی میں عقیل کریم ڈیڈی تو مختلف جو کیسز ہیں ان کو انہوں نے فیس کیا اور ان کا وہ سامنا کرتے رہے. تو انہوں نے جب یہ کلاس لی تو وہاں پر حفیظ شیخ صاحب نے ایک بہت بڑا فراڈ بتایا پاکستانی بزنس مین کا. رانا صاحب یہ سننے کی بات ہے. جی بھائی جان. انہوں نے کہا کہ چائنا کی گورنمنٹ نے بتایا کہ پاکستان سے جو امپورٹ آرڈر آیا ہے وہ ہے $12 بلین کا, یہ جو مختلف بزنس مین ہیں, جبکہ پاکستان کے پاس جو ہمارے پاس جو ہماری ایف بی آر کے پاس جو کاغذات ہیں اس میں یہ صرف $6 بلین ہے, باقی 6 بلین. اس کا مطلب ہے انڈر انوائسنگ ہوئی. وہ سارے کا سارا پیسہ جن لوگوں نے وہ چیزیں منگوانی تھیں وہ باہر سے پیمنٹ ہو کے وہ باہر ہی دبئی, امریکہ, برطانیہ, وہ جو ان کے فرنٹ مین ہیں یہ ان اکاؤنٹس میں وہ ڈالر سارے کا سارا چلا گیا. یہ حفیظ شیخ دیکھیں, چائنیز حکومت نے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بتایا, جو فگرز ہیں آپ سنیں ناظرین ذرا, یہ جو کاروباری لوگ کہتے ہیں نا پاکستان رک گیا, نیب کی وجہ سے رک گیا, پاکستانی کاروبار ہو نہیں سکتا, یہ وہ لوگ ہیں جو زرداری اور نواز شریف کے کہنے پہ گئے تھے جا کے جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے کہ ہم ان سے کہیں کہ آپ عمران خان کو ہٹائیں یا نیب کے قوانین تبدیل کریں. وہاں پہ حفیظ شیخ نے پول کھولا ان کا. کیا پول؟ کہ جناب جو چائنیز گورنمنٹ فگر دے رہی ہے $12 بلین پاکستان سے امپورٹ آرڈر گیا ہے, پاکستان کے پاس کیا ریکارڈ ہے؟ صرف $6 بلین. باقی 6 بلین کون سے اکاؤنٹس میں جانا ہے, کہاں جانا ہے, کس نے کیا, کیا کیا؟ یہ فراڈ ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اکانومی سقوط کا شکار ہو گئی, ترقی نہیں ہو سکتی, کاروبار بند ہو گیا. کیونکہ یہ چور ان کو جب ضرب لگائی ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے, عمران خان نے جب ان کا پکڑا گلا تو اس کے بعد یہ چلے گئے. اور یہ دیکھیں اس کی تفصیلات آ رہی ہیں جس پر پھر آرمی چیف نے بھی رانا صاحب یہ بات کہی کہ آپ بھی جو ایک 50 سال پہلے کے جو بزنسز ہیں جیسے ٹیکسٹائل والے ہیں کہ آپ اسی پہ آپ پہ اوپر بھی ایک جمود طاری ہے, آپ بھی انہی کو اسی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. آپ جائیں بلوچستان میں ریکوڈک ہے اس میں انویسٹ کریں, مائننگ ہے اس میں انویسٹ کریں. پاکستان کی فوج آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کرتی ہے, پاکستان کے جوان جو ہیں وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان میں سیکورٹی ہو تاکہ بزنسز پوری ایمانداری سے کام کر سکیں اور زیادہ فلرش کر سکیں. بزنس ہوگا تو لوگوں کو جابز ملے گی. لیکن یہ جو فراڈ اور بے ایمانی ہے نا, یہ نہیں ہم چلنے دیں گے. نیب کے جو قوانین ہیں اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہے تو اس کو ہم روکیں گے, نہیں ہونے دیں گے, بتائیں آپ ہمیں. لیکن جو ٹیکس ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا. کاروبار آپ کریں, ہم آپ کو پوری تفصیل دیں گے. رانا صاحب یہ تو تفصیلات سامنے آئی ہیں. لیکن بھائی جان بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان میں بہت سارے ایسے کاروباری لوگ ہیں جو میاں نواز شریف اور آصف زرداری کے فرنٹ مین رہے ہیں. یہ نام نہاد کاروبار کی آڑ میں جس طریقے سے اس ملک کی معیشت کو برباد کیا ان لوگوں نے, اور آج یہ جو رونا رو رہے ہیں نیب کا, یہ اصل مقصد کیا ہے؟ جو بات وزیر اعظم عمران خان کو سمجھنی چاہیے کہ جو بیوروکریٹ ان کے کانوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیب ہمیں پکڑ لے گا, بات سمیع صاحب سیدھی ہے. وہ اس کیس کو خراب کرنا چاہتے ہیں جو نواز شریف اور آصف زرداری کے خلاف چل رہے ہیں. وہ ان کیسوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ نیب غلط کام کر رہا ہے. دیکھیں میاں نواز شریف کیا ہے, وہ نہیں اپنے آپ کو کاروباری آدمی کہتے, وہ نہیں کہتے میرے بچے بزنس کرتے ہیں. شہباز شریف کے بچے کیا کرتے ہیں؟ یہ سارا ایک ٹوپی ڈرامہ رچایا جا رہا ہے نیب کے خلاف کہ بھئی نیب کو آپ نے کتنی بڑی بات بتائی ہے. یہ $12 بلین کہاں اور کہاں $6 بلین. آپ اس معاملے کا نیب انکوائری نہ کرے تو اور کیا کرے؟ نہیں, اب وہ کہتے ہیں کہ نیب اس کی انکوائری نہ کرے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, دیکھیں آج یہ جو پاکستان میں بہت سارے میڈیا کے گروپس ہیں وہ ایک نیب کے بارے میں رانا صاحب ایک بیانیہ بنا رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں بڑے بڑے جگادری صحافی جو تھے وہ یہ پروگرام کر رہے تھے کہ جی نیب کے چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ مجھے سعودی عرب جیسے اختیارات مل جائیں تو میں ان کو سیدھا کر دوں گا. اگر آپ اس کی تقریر کو پورا سن لیں تو انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے اتنے پیسے ریکور کر لیے, تو سعودی عرب نے تو 4 ہفتے میں یہ اس لیے ریکور کر لیے کہ وہاں پہ کنگڈم ہے, وہاں پر ان کے پاس کسی طرح کا بھی جو وہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے. اگر ایسے اختیار یہاں پر میرے پاس ہوں
تو میں وہ 3 ہفتوں میں ہم وہ کام کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ مجھے وہ اختیار دیں. اب دیکھیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بات کہی کہ یہ سچویشن ہے, فرق یہ ہے, سو ڈونٹ مکس اورنجز اینڈ ایپلز. اور یہاں پہ پروگرام شروع ہو گیا کہ نیب کے چیئرمین سعودی عرب جیسے اختیارات مانگ رہے ہیں, یہ کتنا خطرناک ہے. یعنی میں وہ اتنا بڑا میڈیا گروپ ہے, میں آج شرمندہ ہو گیا. اور وہ جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے 2-3 تو ان میں سے ایسے تھے, بڑی انٹیگریٹی والے وہ لوگ تھے, وہ اس پہ پورا پروگرام نہیں سنا. اور اسی تقریر میں نیب چیئرمین نے آخر میں یہ بات کہی کہ میں جو پاکستان کے نیب کے قوانین ہیں انہی کے تحت ہم کام کریں گے, ہم بالکل کسی طرح کی اس میں کوئی ہم اس کے تجاوز نہیں چاہتے. یعنی ایک آدمی جو چوروں بے ایمانوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ سارے چور بے ایمان مل کے اسے کارنر کر رہے ہیں, اس کے بارے میں ایک نیریٹو بیان کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں. رانا صاحب یہ تو ایک خدا کا کوئی خوف نہیں ہے کسی کو. سمیع صاحب, وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں وہ سعودی عرب کے ماڈل سے بہت متاثر ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وزیر اعظم عمران خان یہاں بادشاہت لانا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں. یہ بات دیکھیں, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انہوں نے ایک بات کا حوالہ دیا تو اس پہ یہ لوگوں نے ایسی پروگرام چیخ و پکار شروع کر دی. اور اس میں اب دیکھیں ہم بیکاز وی بلیو ان فریڈم آف ایکسپریشن, ہر بندہ از انٹائٹلڈ ٹو ہیو دیئر اون تھاٹس. لیکن ایک افسوسناک بات کل جب چیئرمین نیب نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا جو ٹیکس کے کیسز ہیں وہ سارے ایف بی آر کو جائیں گے, اگر کوئی بینک ہمیں کسی بزنس مین کا کیس ریفر کرے گا تو ہم دیکھیں گے, ورنہ ہم نہیں دیکھیں گے. پھر انہوں نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا جو جوں ہے اس کے ساتھ گیہوں بھی پستے ہیں, تو اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو بڑا پن تو یہی ہوتا ہے کہ ہم غلطی کو مان لیں. اس کا کیا مقصد ہے سر؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں بتاتا ہوں بھائی جان, میں نے وہ تقریر سنی ہے ان کی. چیئرمین صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ میں آج چیئرمین نیب ہوں تو پاکستان کی وجہ سے ہوں, آپ بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں تو پاکستان کی وجہ سے ہو, لیکن جو پاکستان کے لیے ہمیں کرنا چاہیے تھا سب کو ہم وہ نہیں کر سکے اور ہمیں اس غلطی کو ماننا چاہیے. یہ کہا چیئرمین نے. انہوں نے ایک اور بات کہا, جو آپ لوگ باہر اس وقت معاہدے کر رہے ہیں اس پہ کوئی کام نہیں ہوا, آپ کیسے باہر سے لوگوں کے پیسے لے کر آئیں گے؟ انہوں نے آسٹریلیا کا ذکر کیا, انہوں نے سوئٹزر لینڈ کا ذکر کیا, انہوں نے اور بھی ممالک کا ذکر کیا. وہ کوئی اس معاملے میں جو لوگ باہر بزنس کر رہے ہیں, جو لوگ باہر کاروبار کی ڈیل کرنے کے لیے گئے ہیں, وہ چیئرمین نیب کو ان کے ساتھ تو نہیں گئے. ایک پریما فیسی انہوں نے ایک پوزیشن واضح کی ہے. نہیں تو ہم تو یہ مان رہے ہیں ان کی بات کا امپیکٹ ہے, تو یہ ایک پریما فیسی ہے نا. جو لوگ باہر گئے ہیں, کیا چیئرمین نیب ان کے ساتھ گئے ہیں, کسی ڈیل میں شریک ہوئے ہیں, کہیں پہ بیٹھے ہیں کہ کیا کسی نے پریپیئر کیا؟ ان کا جو کام ہے ان کو تو وہ کرنے نہیں دیا جا رہا. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے بڑے بڑے موٹے مگرمچھوں کو پکڑا ہے. انہوں نے ان سے کہا کہ یہ ذرا حساب کتاب بتا دیں, ایک شور مچ گیا. آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیں یہ سازش کتنی گہری ہے کہ پرائم منسٹر کے سامنے ریپورٹڈلی چند بیوروکریٹس نے یہ کہا کہ جی ہم ان پہ سائن نہیں کریں گے اس لیے کہ جی نیب ہمیں پکڑ لے گا. کس نے شاید یہ ہوگی؟ کون سا افسر ہے جو پرائم منسٹر کے سامنے یہ کہے؟ اس لیے کہ کسی نے وہاں پہ کسی طاقتور بندے نے, ہو سکتا ہے وہ طاقتور بندہ خود بھی نیب کو مطلوب ہو, وہ چاہتا ہو کہ وزیر اعظم کو میں کنونس کروں کہ یہ نیب کے قوانین تبدیل کریں. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر اپنے گھر پہ بھی نظر ڈالیں اور اپنے ارد گرد. یہ کہا تھا چیئرمین نیب نے کہ جو نیب زدہ لوگ ہیں ان سے اوپینین مت لیں, ان سے کوئی مشورہ مت مانگے, اس لیے کہ جو نیب کو مطلوب ہے وہ تو یہی کہیں گے کہ نیب نے ہر چیز روک دی, نیب نے ہر چیز کو برباد کر دیا, نیب کے قوانین تبدیل کر دیں, نیب کو بند کر دیں, نیب نے بیوروکریسی کو کام نہیں کرنے دیا. یہ وہ دیکھیں, یہ بیانیہ جو ہے یہ جو بنایا جا رہا ہے اس میں بزنس مین, اس میں کرپٹ بیوروکریٹ اور اس میں اور بھی بہت سارے اداروں کے بااثر لوگ جو ہیں وہ نواز شامل شریف کے اور زرداری کے چمچے ہیں بھائی جان جو یہ سارا بیانیہ بنا رہے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے احتساب عدالت میں کیا ہوا اسلام آباد میں؟ جب آصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ صاحبہ کا کیس پیش ہوا تو احتساب عدالت کے جج جو ہیں اپنا جج بشیر صاحب جو ہیں, انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی طریقہ کار وضع کر لیں کہ اس کیس کو آگے کیسے چلانا ہے, کیا کرنا ہے. وہ انور مجید صاحب جو ہیں وہ کراچی سے یہاں نہیں آ رہے تو کیسے اس کیس کو آگے چلائیں. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں ان کو ہسپتالوں میں, نہیں جی یہ ٹریول نہیں کر سکتے, یہ فلاں نہیں ہو سکتا, اس قسم کے بہانے. اس نظام میں وہ چیئرمین نیب نے جن مشکلات کا ذکر کیا وہ غلط بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں کسی کا کیس چلانا, اس کو آگے بڑھانا, کتنے مسائل ہیں. اور نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں کچھ بزنس مین سے اور اس کے بعد یہ بیسیکلی انہوں نے ہی, یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل یہ آپ کی انفارمیشن. یہ سارا جو معاملہ ہوا ہے کاروباری لوگوں کو بیچ میں لانے کا اور پھر آگے جا کے مولانا فضل الرحمان کی کہانی بھی بیان کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری جو کہانی ہے نا یہ جڑی ہوئی ہے اور مقصد ایک ہے, یہ گٹس جوڑ ہے, چوروں کا ایک بہت بڑا ایک الائنس ہے اور گٹس جوڑ ہے جو پرائم منسٹر عمران خان کو ناکام بنانے کے لیے. اس صورت دیکھیں, ایک پرائم منسٹر اب منڈے کو چائنا جا رہے ہیں, الجھے ہوئے ہیں, کشمیر پر الجھے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ میں اتنی زیادہ بڑی اکثریت نہیں, اپنے ساتھ جو کئی ان کے
جو وہ کرپٹ لوگ ہیں یا کئی ایسے لوگ ہیں جو پرفارمنس ٹھیک نہیں کر رہے, ان کو نکال نہیں سکتے, نمبر گیم میں پھنس جاتے ہیں, ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں, اکیلا شخص پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے. اور دیکھیں یہ بیانیہ کتنا سٹرونگ ہے. آپ نے آپ کے جو وائٹ کالر کرائم ہو رہا ہے یہاں پر, جن لوگوں نے مال بنایا ہے, کس طرح سے انہوں نے جلغار کی ہے, کہاں وہ آرمی چیف تک پہنچ گئے ہیں, پھر پرائم منسٹر کے پاس پہنچ گئے ہیں, میڈیا ان کے ساتھ ہے, چیئرمین نیب کے پاس, چیئرمین نیب کو دیکھیں انہوں نے کارنر کر دیا ہے. چیئرمین, آپ کو کیوں آئی تھی چیئرمین نیب کی ویڈیو؟ بلیک میل کرنے کے لیے کہ چیئرمین نیب اپنی اسی سے پیچھے ہٹ جائیں. یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے, دیکھیں یہ ہر چیز ان کے, یہ مجھے یاد آ رہے ہیں جسٹس آصف سعید خان کھوسا کہ مافیا, رانا صاحب یہ وہ کام ہے جو مافیا کرتی ہے. یہ مافیا جو اٹلی کا مافیا تھا, جو ہم امریکہ میں جو فلمیں دیکھتے تھے, الکپون ٹائپ جو مافیا تھا, ارشد یہ ملک وہ کے لوگ ساتھ ہیں. کیا کیا جج کے ساتھ دیکھ لیں, اس کی بھی ویڈیو پر. اب یہ انسان کے اندر بعض اوقات جو خامیاں ہوتی ہیں ان کو بھانپنے کے بعد یہ مافیا اس کا ثبوت لیتا ہے اور اس کی بنیاد پر اس کو مزید غلطیاں کرنے پر مجبور کرتا ہے اور اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے. اب یہ جو ساری کہانی ہے یہ انفولڈ ہوئی ہے, لیکن اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان سے کہا کہ ہم, یہ جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی, یہ آئینی گورنمنٹ ہے, یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اس کے پاس جب تک مینڈیٹ ہے پاکستان کی فوج آئین اور قانون کے مطابق اس حکومت کو سپورٹ کرتی رہے گی. اور آپ بھی کریں کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے, یہ مولانا فضل الرحمان جو بیٹھ کے کہتے ہیں نا, جج وہ بھی ہوں گے, وکیل بھی ہوں گے, وہ ڈاکٹر بھی ہوں گے, کلرک بھی ہوں گے, کاروبار بھی ہوگا, پورا پاکستان ہوگا. اس کے لیے پیسے چاہیے نا لوگوں کو گاڑیوں سے لانے کے لیے. وہ کون دے رہا ہے؟ جب آپ نواز شریف کی حکومت میں 60% منافع کما رہے ہیں رانا صاحب, تو وہ 60% میں سے اگر آپ 10% بھی کسی کو دے دیں تو وہ کتنا پیسہ ہوگا اربوں روپے میں. وہ جہاں مرضی جتنا مرضی آپ اس کو ختم کرنے میں اب قانونی پیچیدگیاں ہیں. وہ یہ حکومت ختم نہیں کر پا رہی, یہ 60% کی لوٹ مار جو ہے اس کو ختم نہیں کر پا رہی, کیونکہ ایسا پکا کام کر کے گئے ہیں. اب آپ دیکھیں, اب یہ جو ساری سچویشن ہے, یہ وہ گریو وہ گرے ایریاز ہیں, یہ وہ مشکلات ہیں. اور یہ پاکستان کی فوج نے دیکھیں ثبوت دے دیا کہ وہ پولیٹیکلی بالکل اس وقت اس معاملے میں مداخلت نہیں کریں گی جو پولیٹیکل ایشوز ہیں. اور اب آپ دیکھیں, اب میں آ جاتا ہوں ذرا اس کے ساتھ, ذرا میں آپ کو جوڑ دیتا ہوں کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان, کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بات نہیں کرنی, ہم صرف عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے آ رہے ہیں, ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے. کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان میں یہ درج ہے کہ مدارس کی ریفارمز ہوں گی. اگر مدارس کی ریفارمز ہوں گی, وہاں پر جو پڑھائی یا چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ بھی کسی ضابطے کے تحت ہوں گی, اور جو فنڈنگ ہے وہ بھی کسی ضابطے کے تحت ہوگی, جو اخراجات ہیں اس کا بھی آڈٹ ہوگا, جدید علوم بھی پڑھائے جائیں گے. تو پھر مولانا جو ہیں ان کا جو کنٹرول ہے اپنے مدارس پر, کہ ابھی جو وہ تڑیاں دیتے ہیں کہ میں 1 ملین بندے لے آؤں گا, وہی بچے جو لوگوں کے ان کے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, وہ جو تاجر اور یہ جو اس طرح کے بزنس مین پیسے دیں گے گاڑیوں میں لاد کے وہ یہاں پہ لے آئیں گے, وہ چیز ختم ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی جیسے ابھی یہ جو مختلف کالجز کے پرنسپل ہیں یا یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر ہیں رانا صاحب, اگر یہ کہیں کہ ہم اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو گاڑیوں میں بھر کے لاتے ہیں, تو کیا وہ اسٹوڈنٹس آئیں گے؟ انڈیپینڈنٹ ہیں, کوئی آئے گا کوئی نہیں آئے گا. لیکن مدارس کے یہ جو ناظمین ہیں یہ تو تمام بچوں کو بھر کے لا سکتے ہیں. اب حکومت نے کہا ہے کہ ہم کریں گے اصلاحات. مولانا فضل الرحمان کی جو سیاست ہے وہ آگے ڈو اور ڈائی پہ. اگر یہ اصلاحات ہو جاتی ہیں اور اگر مدارس اس نظام کے تحت, نیشنل ایکشن پلان کے تحت ان کو آپ ریگولرائز کر دیتے ہیں, تو پھر مولانا صاحب یہ جو بلیک میل کرتے ہیں, روزانہ بھی 5,000 ادھر سے لے آؤ, 10,000 ادھر سے لے آؤ, اور پورا شہر بلاک کر دو, یا یہاں پہ جو مدارس ہیں ان کے بچے لے آؤ, وہ مولانا کی پالیٹکس ہو رہی ہے ختم. اچھا, اس بات کا رانا صاحب اندازہ ہے مسلم لیگ نواز کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی. یہ جو کہا نا انہوں نے, خواجہ آصف نے, کہ یہ مذہبی جو بنیاد ہے وہ ہم نہیں استعمال ہونے دیں گے احتجاج میں, کیونکہ مولانا کیا کر رہے ہیں, اب ان بچوں کو لے کے آنا ہے جو دینی تعلیم کے لیے آئے ہیں, تو کبھی ختم نبوت ڈال رہے ہیں, کبھی عظمت صحابہ ڈال رہے ہیں, ناموس صحابہ ڈال رہے ہیں, تاکہ وہ جو بچے آئیں گے وہ یہ سمجھ کے آئیں کہ ہم کو اللہ کا کام کرنے جا رہے ہیں. اور یہ پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے جانتے ہیں کہ مولانا کی انٹینشن کیا ہے. مولانا تو رکوانے آ رہے ہیں
وہ کہتے ہیں جی بس ایک ہی بات ہے, یہ آپ ان مدارس کا جو ریفارمز ہیں اس کو آپ واپس لیں تو میں واپس جاؤں گا, نہیں تو میں تو حکومت گرا کے جاؤں گا. اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ دھرنے میں بیٹھ جاتے ہیں تو جب تک مولانا کا یہ مطالبہ حکومت نہیں مانے گی مولانا تو نہیں اٹھیں گے, تو ہمارا تو یہ مطالبہ ہی نہیں ہے, کیونکہ مدارس تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, مدارس تو ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس. یہ وہ بات ہے رانا صاحب جس پر یہ ساری بات الجھی ہوئی ہے اور بات پھنسی ہوئی ہے. سمیع صاحب, یہ جو مدارس میں اصلاحات کا پروگرام ہے یہ ہے کیا؟ یہ بڑا سیدھا سادہ ہے. اس سے ان بچوں کا بھی فائدہ, ان بچوں کے والدین کا بھی فائدہ, کہ جو بچے مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگر وہاں پر انہیں سائنسی علوم کی تعلیم بھی دی جائے, انہیں وہاں پہ یہ ایک ضابطے کے تحت لایا جائے, ان کی رجسٹریشن ہو, تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس پہ ہے نا پرابلم, مولانا کو پرابلم ہے نا, آپ کو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں. یہ دیکھیں نا, یہ بے ایمانی کس نے کی سمیع صاحب؟ نیشنل ایکشن پلان کس دور میں منظور ہوا تھا؟ نواز شریف کے دور میں. اور جو اس وقت بھی کہتے رہے ہیں ہم کہ نواز شریف حکومت نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے, یہ کام نہیں کر رہے نیشنل ایکشن پلان پر. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے اتحادی تھے مولانا اور دوسرے اس قسم کے لوگ, تو اس لیے نواز شریف کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی, نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہی نہیں کیا. بعد میں شاہد خاقان عباسی کو ڈمی وزیر اعظم بنایا, انہوں نے بھی نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں کیا. تو اب عمران خان اسی دور میں بنے ہوئے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. چیخیں اس لیے نکل رہی ہے رانا صاحب کہ اس سے جو سیاست ہے ان علاقوں میں, دیکھیں یہ جو بڑے بڑے بزنس, یہ جو بڑے بڑے ہیں جاگیردار, یہ اپنے علاقوں میں سکول نہیں بننے دیتے, ان کے علاقوں میں گھوسٹ سکول ہوتے ہیں. ٹیچرز کو تنخواہ ملتی ہے جو ان کے ملازم ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جو گھوسٹ سکول ہیں وہ سندھ میں ہیں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر گھوسٹ ٹیچرز ہیں جن کو کروڑوں روپے جن کو تنخواہ دی جاتی ہے. اور یہ گھوسٹ سکول صرف پیسہ بنانے کے لیے نہیں بنائے جاتے, یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اگر وہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے پڑھ گئے تو پھر ان کی ملازمت تو نہیں کریں گے, وہ ان کے مظاہرے تو نہیں رہیں گے, وہ جائیں گے کوئی سی ایس پی کر لے گا, کوئی پی ایس پی بن جائے گا, کوئی کسی اور دفتر میں ملازم ہو جائے گا, اور یہ چیز ان کو گوارا نہیں ہے. اس لیے یہ جو ایک سٹیٹس کو ہے, جو ایک سٹیل میٹ اس کو یہ مزید آگے جاری رکھنا چاہتے ہیں. یہ ساری کی ساری جو اس وقت یہ جو جھگڑا ہے, عمران خان جب کہتے ہیں نا نیا پاکستان, کہ یہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہے رانا صاحب, جس طرح کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا عمران خان نے, اور پھر جس طرح یہاں پر جو پاکستان کے اندر جو سٹیٹس کو کی قوتیں ہیں ان کو ان کے خلاف جو لڑائی ہو رہی ہے, پھر اپنی پارٹی کے اندر ایک ان کا جہاد ہے کہ بہت ساری ایسی لائبلٹیز ہیں ان کے ساتھ, پھر بیوروکریٹس جس طرح سے کر رہے ہیں, پھر پولیس جس طرح سے کر رہی ہے, ایک بہت اپ ہل ٹاسک ہے رانا صاحب. یہ بہت, اگر آپ دیکھیں جس انداز میں جلغار یہ سب لوگ مل کے کر رہے ہیں, یہ مافیا, بس میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو کامیاب کرے. یہ ہے رانا صاحب بات. دیکھیں بھائی جان, یہ آپ نے یلغار کی بات کی, آپ ذرا نظر دوڑائیں کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے مولانا کو یہاں تک تیار کیا. پہلے یہ مولانا کو کس طریقے سے آسرا دیتے رہے کہ جی مولانا ٹھیک ہے ہم مولانا کے ساتھ ہیں. اور رانا صاحب میں آپ کو ایک اور بات, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ابھی یہ ایک 10-15-20 سیکنڈ کے بعد بریک کا ٹائم ہو جائے گا. میں نے یہ دیکھا ہے جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں نا, تو میں آج آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. وہ ویڈیو ہے ایک لڑکے کی, جب آصفہ بھٹو آج آئی ہیں عدالت میں تو اس نے ایک سیلفی ان کے ساتھ بنائی ہے. اس کے بعد جس حقارت سے وہ جو ان کے ساتھ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی سیکیورٹی جو لگی ہوتی ہے, انہوں نے پرائیویٹ سیکیورٹی, یہ وہی ہے جب وہ ایوان صدر میں ہوتے تھے تب یہ سرکاری لوگ تھے, لیکن جب زرداری صاحب باہر گئے ہیں, صدر صدارت سے باہر نکلے ہیں, تو انہوں نے ان کو اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے. یہ وہی لوگ, انہوں نے اپنی نوکریاں چھوڑ دی بھائی, وہ جس ادارے سے بھی تھے, اور وہ اب آصف زرداری صاحب کے وہ سیکیورٹی گارڈ ہیں. کیونکہ زرداری صاحب جیل میں ہیں تو وہ بلاول بھٹو کے سیکیورٹی گارڈ ہیں, اور اب بلاول صاحب کبھی ادھر ادھر ہیں تو پھر وہ ان کی بچیوں کے سیکیورٹی گارڈ ہیں. جس طرح اس ایک گارڈ نے دھکا دیا اس بچے کو, میں آج وہ آپ کو دکھاؤں گا اور میں بتاؤں گا آپ کو لوگوں کو کہ یہ ان کی ذہنیت ہے پاکستان کے ان لوگوں کے بارے میں جن کے نام پر یہ حکومت کرتے ہیں. جب بریک سے آپ کو ویڈیو بھی دکھاتے ہیں اور اس پہ بات بھی کرتے ہیں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन का फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब। जी राना साहब, आप बयान कर रहे थे इनकी जो मौलाना साहब और ये सारी जो हम, लेकिन पहले आपको वीडियो दिखा दूं मैं, वो जो जिक्र किया था ब्रेक पर जाने से पहले। जी ज़रा अगर वो वीडियो जिसमें वो जो एक बच्चे ने सेल्फी ली और उसके साथ जो किया जनाब आसिफ जरदारी साहब और आसफा भुट्टो साहबा की सिक्योरिटी ने, ज़रा वो दिखा दें। अभी आप देखें राना साहब इस वीडियो में, और उस बच्चे ने बड़ी इज्जत से एहतराम से, जाला होगा कोई, ज़ाहिर है जरदारी साहब का तो नहीं, आसफा भुट्टो क्योंकि बेनज़ीर की बेटी हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नवासी हैं, वो जो पीपल्स पार्टी का जो एक करिश्मा और वो सब कुछ था, तो उसने एक सेल्फ़ी ली और वो किसी पर कोई चढ़ नहीं दौड़ा, वो एक डिस्टेंस रख के वो एक सेल्फ़ी बना रहा है बड़े इज़्ज़त और एहतराम को मलहूज़ रखते हुए। लेकिन आप ये देखें, ये जो गार्ड है उनका, उसकी ज़रा आँखों में नफ़रत देखें, हकारत देखें उसकी, कैसे मुड़ मुड़ के देख रहा है, और मतलब सूट पहना हुआ है इसने। अब इन लोगों की वजह से ये लोग इक़्तिदार में हैं और यही लोग इनके लिए मारे खाते हैं, यही लोग इनके लिए धक्के खाते हैं, और ये गरीब के गरीब हैं। और वो देखें, मैं उस दिन देख रहा था कि आसफा भुट्टो साहबा की सवाए इसके कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी हैं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन वो जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक डेंटल कॉलेज वो आसफा के नाम पे है। आप मुझे बताएं, इवन जो किंगडम्स हैं वहाँ पर भी जो शहजादे अभी छोटे हैं उनके नाम पर कोई चीज़ नहीं होती। चलें जी, कोई बादशाह है, कोई वो फौत हो गया है, या कोई उनका कोई अचीवमेंट उन्होंने की है, उसके नाम पे तो बना सकते हैं। अब ये आसफा बीबी डेंटल कॉलेज, मुझे ये बताइए कि ये क्या आसफा भुट्टो की क्या कंट्रीब्यूशन है? ये क्या कोई किंग हैं ये जरदारी साहब कि इन्होंने उसके नाम पे, और ये क्या लोगों के साथ आप एक मजाक कर रहे हैं? और ये जो जिस हकारत ने, जिस ज़िल्लत आमेज़ जो एक लहजा है, रवैया है, जिसमें उन्होंने उस वर्कर को परे फेंका है, ये कोई भुट्टो की पार्टी थोड़ी है। भुट्टो तो गरीबों को गले से लगा लेता था, वो तो उनके साथ बैठ जाता था, और मोहतरमा भी इसी तरह करती थी। ये जो अब लोग हैं, और ये जो सिक्योरिटी गार्ड, और ये जो एक आसिफ जरदारी फिनोमेना आ गया है, इसने पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना राना साहब, वो ये आसिफ जरदारी फिनोमेने ने, ये मिस्टर 10%, 20%, 30%, 8%, और ये जो शाहाना इनका जो तरीका है, और जो हर ये फेक अकाउंट्स और हर कंपनी में हिस्सा, जो भी 15 शुगर मिलने हैं, अब ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो शुगर मिलने बनाने के लिए इक़्तिदार में आया था, अपनी जान दी उसने, तो ये उनके नाम को इस्तेमाल करते हैं। अब ये वो लोग हैं जिनके साथ मुकाबला इमरान खान का और पाकिस्तान के लोगों का। इन्होंने पाकिस्तान के लोगों के जहन ख़राब किए हुए हैं, मीडिया इनके साथ है, पावरफुल मीडिया इन्हीं की बातें कर रहा है। मैंने तो आपको बताया ब्रेक पर जाने से पहले, चेयरमैन नैब के खिलाफ बाकायदा प्रोग्राम हो रहे थे। फिर एक और इशू पर बात हो रही थी राना साहब, आप हैरान होंगे कि क्या दीनी जो मदारिस के तालिब इल्म हैं उनको एहतजाज का हक होना चाहिए कि नहीं? और भाई किसने रोका है? ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये इतने जहर आलूद प्रोग्राम बना रहे हैं। इस जहर पाकिस्तान टेलीविज़न की ये जो हमारे जो मुख्तलिफ टीवीज़ हैं उनकी स्क्रीन्स पर बेच रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है कि किसी ना किसी तरीके से ये जो इमरान खान की हुकूमत है, ये जो एक करप्शन के ऊपर जो हाथ पड़ा हुआ है, ये कहीं पीछे हट जाए, ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए और बस गलियां हो जाएं सुंजियां, और विच मिर्ज़ा यार फिरे। देखिए समी साहब, बात यह है कि जहाँ तक पुरअमन एहतजाज का ताल्लुक़ है वो हर पाकिस्तानी का हक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन जो भी हम बात कर रहे थे सारा जो कुछ चक्कर चलाया, लेकिन क्या ये हक है किसी जो मदरसे के मुंतजिम को कि वो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जो कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 18 साल का है, उनको गाड़ी में डाल के इस्लामाबाद ले आओ मुजाहरा करने के लिए? नहीं, ये तो ये कौन सा राइट है? ये देखें, वो तमाम अफराद जो
बाशऊर हैं, वोट देने के अहल हैं ज़रा, जो उसके लिए भी कोई तरीक़ेकार होता है। आप ये देखें कि एहतजाज करना किस पे चाहते हैं मौलाना, और 27 अक्टूबर का दिन क्यों मुंतखब किया गया। 27 अक्टूबर तो कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन है, उस दिन तो कश्मीर की बात करनी चाहिए और मौलाना इमरान खान को हटाने। और अभी जो तस्वीर आपने दिखाई है वीडियो आसफा भुट्टो साहिबा वाली, आप ये देखें कि बेनज़ीर भुट्टो की वो साहबजादी हैं। बेनज़ीर भुट्टो तो ज़मीन पर बैठ जाती थी वर्करों के साथ और वर्कर वहाँ तस्वीरें बनाते थे, उन्होंने तो कभी मना नहीं किया था किसी को। तो ये जो सोच है ना जागीरदाराना और वडेराना सोच, ये इसका जमहूरियत से खुला तसादम है। ये जमहूरियत के नाम पर जागीरदाराना सोच मुसल्लत करना चाहते हैं। अभी आप देखें ना समी साहब, ये आज आके जाते किधर हैं। बिलावल भुट्टो की आज की गुफ्तगू देखें आप, क्या फरमा रहे हैं वो कि जी मौलाना का धरना जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें तो हम ना शामिल नहीं होंगे धरने में, लेकिन धरने के अलावा बाकी उनकी हमायत जारी रखेंगे हर सतह पर। तो ये बात। दूसरी उन्होंने क्या कहा कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पिंडी में फांसी दी गई, बेनज़ीर भुट्टो को पिंडी में गया, आसफ जरदारी के खिलाफ भी केस पिंडी में चल रहे हैं। ये रावलपिंडी इनके दिमाग पर क्यों सवार है? ये इस मौके पर नहीं, पिंडी से मुराद ये पाकिस्तान की फौज को गाली दे रहे हैं। मैं वही उसी तरफ भाईजान, आप उसी तरफ बात कर रहा हूँ ना इनसे। ये पाकिस्तान की फौज को कहते हैं। मैं वही उसी तरफ भाईजान आ रहा हूँ कि ये असल में इनके जहनों पे क्या बात सवार है। इनके पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों को ये निशाना बनाते हैं हर तरह की गुफ्तगू में। आप इनसे पूछें कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो तुम्हारे मामू थे उनको कराची में कत्ल किया गया, हकीम सईद को कराची में कत्ल किया गया, उनकी आप बात क्यों नहीं करते? और इनकी वालदा के दौरे हुकूमत में मुर्तज़ा भुट्टो को जब वो वजीर आजम थी, जब और सिंध में उनकी गवर्नमेंट थी, और वो मुर्तज़ा भुट्टो के जो वर्सा है उनकी बेवा और उनके बच्चे जो हैं वो क्या कहते हैं कि किसने कत्ल किया उनको। तो ये जो सूरत हाल है, बिलावल भुट्टो साहब को चाहिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम अपने साथ लगाया हुआ है, तो कभी भुट्टो ने सुबाइयत की बात नहीं की थी। और राना साहब बिल्कुल आपकी बात सही है, लसानियत की बात नहीं की भुट्टो ने सारी जिंदगी। और ये आके भुट्टो, पंजाब के लोगों ने भुट्टो को सर पर बैठाया था, वो उनके लीडर थे। देखें मैं आपको आज शब्बर रिजवी साहब ने जो हकायक दिए हैं, मजीद शब्बर जैदी साहब ने जो उन्होंने फैक्ट्स दिए हैं, उन्होंने कहा पिछले 20 साल सालाना 6 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर जाता रहा, और कानून जो दुनिया में बना दिए गए हैं, बैरून मुल्क जो गया हुआ पैसा ना वो वापस लाना नामुमकिन है। ये अमीर लोग जो हैं उन्होंने इस तरह का निज़ाम बनाया है जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं कि कई जगहों पर पैसा पार कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो अभी भी पैसा बाहर जा रहा है उसमें 15 से 20% जो है वो करप्शन का पैसा है। तो वो वापस लेकर आएंगे, कोशिश है उनकी। और ये जो यूनाइटेड नेशन में जो खान साहब ने तकरीर की उसमें उन्होंने ये कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो को खुदा का खौफ करें, ये जो गरीब मुल्कों में करप्ट रूलर्स हैं ये पैसा वहाँ से आपके ममालिक में लाके इन्वेस्ट करते हैं और फिर आप वो पैसा वापस ही नहीं जाने देते। तो फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं जी कि डेवलपमेंट के ये गोल्स हैं, वो करप्शन का पैसा अगर आप उन गरीब ममालिक को वापस दे दें तो वो सारी की सारी वहाँ पर गुर्बत दूर हो जाए, सिस्टम बन जाए। अब देखें ना, ये 200 अरब डॉलर के लगभग पहले खबर आई थी कि स्विट्जरलैंड के बैंक्स में है, फिर वो खबर ही गायब हो गई। फिर हर बंदे ने कहना शुरू कर दिया कि मैंने तो नहीं ये कहा था, मैंने तो ये नहीं कहा था। स्विट्जरलैंड ने जनाब वो ठींगा दिखा दिया, उन्होंने कहा हम तो कोई पैसा देते नहीं आपको। दुबई अब इस वक्त मैं आपको एक और बात बताऊं, ये कह रहे हैं ना कि जी इक्तिसादी सूरत हाल ठीक है, महंगाई और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारा काम होने की ज़रूरत है। राना साहब, आपकी जो पहली सेमाई है उसमें आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है 15% उसमें बेहतरी आई है, बावजूद इसके कि ये कह रहे हैं कारोबार नहीं है। और अब आलमी बैंक ये कह रहा है, वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि दिस कंट्री इज हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। और ये जो टैक्स वसूली का तरीका है उसको आसान बनाया जा रहा है, और बहुत सारी यानी सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में पैसे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है, ये बात अपनी जगह पर है। लेकिन ये जो पैसा बाहर जा रहा है, ये जो 60% मुनाफा इन लोगों ने कमाया है, अगर आप इनसे ये वसूल नहीं करेंगे तो कहाँ आएगा पाकिस्तानियों के लिए पैसा? राना साहब मुझे बताया। भाईजान वो पैसा जो है, यही तो इमरान, आपने बिल्कुल सही बात कही कि उन मुल्कों के जो कवानीन हैं मगरबी ममालिक के, वो उसका सहारा लेते हैं और वो पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलते। इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में खड़े होकर पूरी आलमी बरादरी को मुखातब किया, ख़ास तौर पर मगरबी दुनिया को। उन्होंने कहा कि जो हमारा लूटा हुआ माल है वो हमें वापस कर दो।
تو سمی صاحب وہ بیچارہ تو جدوجہد کر رہا ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ تو ہر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے کہ ان چوروں سے جو مال ہے کسی طریقے سے نکالا جا سکے. بس اتنا صرف آپ کو آج ذکر کروں گا، اگلے کسی پروگرام میں اس کی تفصیل بتائیں گے. اجویر روڈ ہے وہاں پر ایک لندن میں، آپ بھی کبھی گئے ہوں گے وہاں پر، ایک بہت بڑی پراپرٹی. ہوا یہ کہ جب ادھر پاکستان میں یہ لوگ پکڑے جانے لگے تو انہوں نے بہت ساری پراپرٹیز اپنی اونے پونے داموں بیچی ہیں. بھائی جان 8-10 ہیں. تو ایک جو پراپرٹی ہے اس کا نیب نے سراغ لگایا ہے اجویر روڈ کی. وہ جو خریدنے والا تھا اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو انہوں نے سیلف فائنانس کر کے اس کے نام لگا دیا. اب وہ جو پراپرٹیز ہیں ان کا بھی حساب کتاب، اس میں بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں. رانا صاحب نام میں کیا بتاؤں آپ کو، اب اگلے کسی پروگرام میں رکھ چھوڑتے ہیں، پورا ان کو ہم ننگا کریں گے. لیکن بھائی یہ آپ بتائیں، یہ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ تو وہ کہتے ہیں نا بھائی آپ کوئی اینٹ اٹھائیں اور نیچے سے پتہ نہیں کتنے وہ نکل آتے ہیں. یہ تو اس طرح پاکستان کو لوٹا گیا ہے، اتنا لوٹا گیا ہے، اتنا لوٹا گیا ہے. اور یہ ساری دولت اور یہ سارے دولت مند لوگ ایک الائنس کر کے اتحاد بنا کے پیسہ پھینک رہے ہیں، میڈیا میں پیسہ پھینک رہے ہیں مالکان کو، مزدوروں کو، ورکرز کو کچھ نہیں مل رہا. وہاں پر چھانٹیاں ہی ہو رہی ہیں، غریب صحافیوں کو نکالا ہی جا رہا ہے، تنخواہیں شنخواہیں ان کو مل ہی نہیں رہی. لیکن وہ جو بگ وگز ہیں ان کے پاس جا رہا ہے پیسہ. اور مقصد صرف ایک ہے کہ عمران خان جو یہ کام کر رہے ہیں یہ نہ کر پائیں. ہاں، عمران خان کی حکومت کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے، ایجنڈا ان کا. بھائی جان بات یہ ہے، اور اس کی ایک وجہ کشمیر ہے، یہ کیونکہ یہ سارے جو لوگ ہیں یہ پپٹس ہیں. یہ انسٹیبلٹی اس لیے چاہتے ہیں کہ ایک تو اپنے پیسے بچ سکیں، کرپشن کا نظام آئے، اور دوسرا جو کشمیر کا مقدمہ عمران خان پیش کر رہا ہے وہ بھی پیچھے ہٹ جائے. ان لوگوں کی انڈیا سے یاریاں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. سمی صاحب جو وہ مریم نواز کا موبائل فون ملا ہے نا، اس میں سے بڑی انفارمیشن ملی ہے متعلقہ، اس کا بھی کل کے پروگرام میں ذکر کریں گے. اچھا، آپ دونوں کی باتیں سن کے ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، صرف منہ ہی ہے جو لیکن پھر بھی پنچ لگا رہا ہے، پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے. چلیں جی، اللہ خیر کرے پھر اس ملک کا. آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.